الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، آج آپ کے سامنے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حکایت میرے ذہن میں آئی کہ آج ناظرین کو جو ہے اس حکایت سے جو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ اخذ کیا ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سوداگر گیا کہیں سیر و تفریح پر، اس نے ایک باغ دیکھا جو ہرا بھرا تھا، ہر قسم کا اس میں پھول، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا پودا۔ اس کی ہریالی کو دیکھ کر، اس میں جو بہار تھی اس بہار کو دیکھ کر وہ بڑا متعجب ہوا، اور جب واپسی پر اپنے گھر آیا تو گھر والی کو سارا وہ ماجرا جو ہے وہ سننے لگا۔ تو جب اس نے گھر والی کو یہ سارا قصہ سنایا، اچھا یاد رکھیے ذہن میں، وہ سوداگر نہیں تھا، وہ طوطا تھا، معذرت کے ساتھ وہ طوطا تھا۔ اب اس طوطے نے بڑی ہریالی دیکھی، بڑی باغ بہار دیکھی، تو اس نے اپنی گھر والی جس کا نام مینا تھا، اس کو آ کے سارا وہ قصہ، ساری باغ کی جو بہاریں تھیں وہ ساری آ کر کے بتائیں اپنی گھر والی مینا کو، یعنی طوطی کو۔ طوطے نے طوطی یعنی مینا کو بتایا، اس کا نام مینا تھا۔ مینا نے کہا کہ چلیے پھر مجھے بھی اس باغ کی سیر کرائیے۔ اب ایک طویل عرصے کے بعد طوطے کا ذہن بنا کہ چلے مینا کو وہ باغ کی سیر کرا کے آتے ہیں۔ اب جب سیر کرانے کے لیے مینا کو طوطا لے کر کے اس باغ کی طرف روانہ ہوا، اب جب اس باغ میں وہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ باغ جو ہے ویران ہوا پڑا ہے۔ اب بڑا حیران ہوا، متعجب ہوا۔ اب وہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھے اپنی طوطی کو سارا قصہ بیٹھ سنایا کہ یہاں وہ پھل تھا، یہاں یہ پھول تھا، یہاں پر وہ درخت تھا، یہاں پر یہ بہار تھی۔ ساری بہاریں بتانے کے بعد آخر میں کہنے لگا کہ اب تو یہ ویران ہے، اب اس کی ویرانگی سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر الو نے ڈیرا ڈال دیا۔ الو آپ سمجھتے ہیں، ہماری سرائیکی زبان میں اس کو چبری بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ الو نے ڈیرا ڈالا ہے۔ الو چونکہ ایک ویرانے میں ڈیرا ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ اس ویرانگی سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر الو نے ڈیرا ڈال دیا۔ اب ایک دوسری شاخ پر بیٹھا ایک الو، وہ اس کہانی کو سن رہا تھا، اس ساری گفتگو کو سن رہا تھا۔ اب وہ اڑا اور طوطے کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ جی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بڑے دور سے آئے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ آج رات جو ہے آپ میرے پاس جائیں، میرے پاس رہیں، میں آپ کی خاطر تواضع کروں گا۔ نے کہا ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں۔ اب وہ چلے اور سیدھا جو ہے الو کے گھر پہ آ گئے۔ الو نے بڑی خدمت کی، بے بہا طریقے سے خدمت کی۔ رات ہوئی، جب صبح ہوئی تو ناشتہ تیار کیا، الو نے ناشتہ کھلایا۔ 8-9-10 کا ٹائم ہو گیا۔ اب طوطے نے کہا کہ جی ہمیں اجازت چاہیے۔ بالکل، اس نے کہا جی بسم اللہ، کوئی بات نہیں ہے، اجازت ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ اب یہ کہتے ہوئے مینا کو کہا کہ چلو چلتے ہیں ساتھ اکٹھے۔ الو نے کہا یہ کدھر جائے گی، یہ نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کیوں، یہ میری بیوی ہے، میرے ساتھ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، یہ آپ کی بیوی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ طوطا بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مینا ہے اور مینا جو ہے وہ طوطے کی گھر والی ہو سکتی ہے، یہ میرے ساتھ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرے ساتھ جائے گی۔ کافی بحث مباحثہ ہو گیا، بڑھ گیا مباحثہ۔ اب الو نے بڑے ٹھنڈے دماغ سے کہا طوطے کو کہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی 9-10 کا ٹائم ہو گیا ہے،
چلے چلتے ہیں عدالت سے جو ہے وہ فیصلہ کرا لیتے ہیں، فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اب وہ طوطا مطمئن ہوا کہ بھائی دیکھیں یہ مینا ہے، طوطی ہے، اور یہ طوطے کی گھر والی ہے، ظاہر ہے کہ عدالت کو غلط فیصلہ تو نہیں نہ سنائے گی۔ وہ خوش ہو گیا دل میں، چلو لڑائی سے بھی بچ جاتے ہیں اور فیصلہ بھی میرے حق میں ہونے والا ہے۔ الو، طوطا اور مینا جو ہے عدالت چلے گئے۔ عدالت میں طوطے نے اپنے دلائل سنائے اور الو نے اپنے دلائل سنائے۔ دونوں طرفہ جج نے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ جو مینا ہے وہ الو کی گھر والی ہے۔ اب طوطا جو ہے وہ حیران ہوا، پریشان بھی ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ بوجھل قدمی سے اب کیا کر ہی کیا سکتا تھا، اب زیادہ بولتا تو انہیں عدالت کا کیس اس پر ٹھک جاتا۔ اب بوجھل قدموں سے 4 قدم چلا تھا، الو اڑتا ہوا اس کے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا اور کہا کہ جی اپنی بیوی کو تو لیتے جائیں۔ اب وہ ڈبل حیران ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اب یہ عدالت کے فیصلے کے مطابق تو الو کی گھر والی بنتی ہے، میری گھر والی تو نہیں بنتی۔ اس نے کہا جی اپنی گھر والی کو لیتے جائیے۔ اس نے کہا یہ پھر یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ گھر والی جو ہے یہ آپ کی ہی ہے، یہ بیوی آپ کی ہی ہے، یہ زوجہ آپ کی ہے۔ میں فقط یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ باقی جو ویرانگی ہے وہ الوؤں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نا انصافی کی وجہ سے ہے، کہ یہاں پر انصاف نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عدالت نے کتنا انصاف دیا، حالانکہ وہ آپ کی ذال تھی، یہ طبی طور پر بھی اسی طرح بنتی ہے، ہر لحاظ سے وہ آپ کی گھر والی تھی، لیکن جج نے کیا فیصلہ سنایا کہ وہ الو کی گھر والی ہے۔ تو ناظرین آپ اور میں اس حکایت سے کیا سمجھے؟ صدیوں پہلے مولانا رومی نے اس حکایت کو نقل فرمایا، سمجھنے والوں نے سمجھا۔ اب آپ سمجھیں کہ ملک پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، آپ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہے، وہ ہماری پارٹی، وہ ہماری پارٹی، وہ ہماری پارٹی۔ ارے آپ کی جون سے بھی پارٹی آپ کو مبارک ہو، مجھے یہ بتائیے پاکستان کی کیا صورتحال ہے؟ آپ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ کو وہ پارٹی مبارک، لیکن ایک بات بتائیے، ملک پاکستان آج تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے یا کھڑا ہے؟ میں نہیں جانتا، آپ جانتے، میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں بھائی، آپ زیادہ جانتے۔ آپ بتائیے کہ اگر ملک کی یہ صورتحال ہے تو اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کی پارٹی، جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی پارٹی کا ترقی کا جو توازن ہے وہ برابر ہے؟ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کی پارٹی کا جو توازن ہے ترقی کا وہ اگر برابر ہے تو لاوڑا بالکل برابر ہے تو آپ کو مبارک، اگر دوسری پارٹی کا برابر ہے اس کو بھی مبارک۔ مگر یہ بتانا ہوگا کہ ملک کی تباہی کا سبب کیا ہے۔ احبابو، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، جہاں تک یہ ویڈیو جا رہی ہے یہ میرا پیغام ہے، جب تک اس ملک میں انصاف کا توازن برابر نہیں ہو جاتا، حق حق اور سچ سچ نہیں ہو جاتا، یاد رکھیے گا ملک پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ یہ ترقی کا راز ہے جو صدیوں پہلے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اور مجھے یہ بتایا ہے، اور ساری ملت اسلامیہ کو، ہر ذی شعور، ذی کلمہ، ذی عقل کو یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی ہے کہ اگر باقی ویرانگی علموں کی وجہ سے ہوتی، یاد رکھیے گا کفر کی وجہ سے کوئی ملک تباہ نہیں ہوتا، یہودیت کی وجہ سے کوئی ملک برباد نہیں ہوتا۔ ملک جب برباد ہوتے ہیں جب انصاف اس سرزمین پر نہ ہو۔ تو آئیے سب مل کر جو ہے انصاف کے توازن کو برابر کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں آپ انصاف کو لاگو کریں، آپ اپنے آپ سے شروع کر دیں، انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے اوپر آ جائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ آپ کو، مجھے اور ساری امت مسلمہ کو راہ راست پر لگائے اور حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔